کیا پہلے بات نہیں مانتے تھے، بڑی تبلیغیں کی. انبیاء کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے ماننے والے تو سارے غریب غربے ہیں. اراذلنا، ہم میں سے کیا ہیں؟ ہمارے کمی کمانے ہیں. بادی الرائے، زہری رائے والے ہیں، سچی رائے والے ہیں. ان کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. ہاں، اور کبھی کہتے ہیں اگر یہ آپ کی قوم نہ ہوتی نا تو ہم آپ کو کب کے ختم کر چکے ہوتے. نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن جب عذاب آتا نا فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، پھر نہیں ہوتا تھا ان کا دعویٰ. اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب آ جاتا ان کے پاس ہمارا عذاب، کیا کہتے؟ إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہی کہ وہ کہتے إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم ہی ہے جی صدر صاحب، ہم ہی کیا تھے؟ ظالم. تم بڑی نیندر آتی ہوئی ہے، کل بھی تم چھٹی کی تھی. یہ سورج ساڑی کل ختم ہوئی، تم اختتامی درس کو نہیں سنا. ہاں، آج ہم تم بہت زیادہ نیندر آتی ہوئی، تم بالکل بیٹھے بھی نا گرمی دیتا ہپ لگی ہوئی بالکل. ہیٹر ہوئی نا، ہیٹر بھی اگر کتا ہے بالکل وہ مجھے سیک دے رہے ہیں تو کوڑ بھی پایا ہے. اللہ. ہاں جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نبی ان کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے تو انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی. لیکن جب ہمارا عذاب ان پر آیا اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم ہی ظالم تھے. اب پچھتا رہے ہیں، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ. فرعون کو پچھتاوا موت کے وقت جب غرق ہونے لگا تو اس وقت پچھتاوا کام آیا؟ اس وقت اس نے دعویٰ بھی کر دیا، اقرار بھی کر لیا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس رب کو میں بھی مانتا ہوں. لیکن کیا اللہ اللہ رب العزت نے اس کا یہ ایمان قبول کیا؟ کیا فرمایا؟ الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا. جس وقت تھا اس وقت ایمان، لیکن اب عذاب آنے کے بعد، پکڑ آنے کے بعد، اب اگر مان بھی لوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے. باقی کسی نبی کی قوم پر جب عذاب آ گیا تو عذاب آنے کے بعد کسی قوم کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا. صرف کون سی قوم؟ یونس علیہ السلام کی قوم. اور وہ بھی اس لیے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے پہلے ہی چھوڑ کر نکل گئے تھے. جب دیکھا نا کہ اب عذاب آنے والا ہے، ابھی تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی، تو یونس علیہ السلام، پھر یونس علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی تھی نا، اسی وجہ سے یہ آزمائش آئی تھی. فظن ان لن نقدر علیہ، قرآن کہتے اللہ ہے نا، اللہ ہے نا. اور یونس علیہ السلام بھی تو اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہی ہے. تو اللہ فرماتے فظن، اس کا گمان یہ تھا کہ اللہ نقدر علیہ، ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے. حالانکہ یونس علیہ السلام کے تو یہ گمان تھا ہی نہیں. تو وہ محبوب محب سے، اللہ محبوب ہے نا، تو وہ بڑوں کی آپس میں یہ جیسے ایک دوسرے سے محبت ہو نا تو کہتے تیرا خیال ہے کہ میں تیرے کو لپڑ نہ سکتا، یا یعنی کہ ایک دوسرے کو وہ بات کہنی جو اگلا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں وہ بات. تو یہ بڑی بات ہے. اللہ کہہ سکتے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ مجھے دکھانا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو آگے سے اللہ فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی. تو کیا اللہ نے جو سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا؟
یہ بھی اسی طرح ہی ہے یعنی اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب بغیر اجازت کے اللہ کی طرف سے یہ اجتہادی خطا اس کو خطا شمار نہیں ہوتی. مجتہد کی جو اجتہادی خطا ہوتی ہے نا وہ خطا شمار. مجتہد کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے اور اگر وہ اس میں سے غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے, اور اگر اس مسئلے میں وہ صحیح ثابت ہو جائے تو ڈبل ثواب ملتا ہے. جب یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے نکل گئے, قوم کو چھوڑ دیا, قوم نے دیکھا بھئی وہ پیغمبر بھی چلے گئے, اور سارے اکٹھے ہو کر باہر نکلے, اللہ سے معافی مانگی, اللہ نے اپنا عذاب ٹال دیا. صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم, اس کے سوا کسی قوم پر یہ قرآن کہہ رہے ہیں فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا, پھر نہیں تھا ان کا دعویٰ جب ہمارا عذاب ان پر آیا, الا ان قالوا, مگر یہی کہ وہ کہنے لگے انا كنا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم ہیں, ظلم کرنے والے ہیں. فلنسألن الذين ارسل اليهم, میرے پیغمبر ہم ضرور پوچھیں گے, سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے, چھوڑیں گے کسی کو بھی نہیں. جن کی قوم سے پوچھ, ہاں بھئی تم تک اللہ میرا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا, اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے ہاں تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, پہنچایا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, پھر ہم ان پر بیان کریں گے بعلم, اپنے علم سے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم غائب نہیں تھے, سارے معاملات ہمارے سامنے ہوتے رہے, کوئی بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے, کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے, کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, یہ قرآن ہے. اگر اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے, قرآن کی نصیحت کے اوپر عمل کر لیں گے, اس کی نصیحت حاصل کر لیں گے, اور اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اور اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی. اور پھر یہ مسئلہ یاد رکھو, یہ صرف اپنی ذات تک نہیں محدود رکھنا, اسے آگے پہنچانا بھی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم ساری امتوں سے میں سے کیا ہو, افضل امت ہو. کیوں افضل ہو؟ اخرجت للناس, تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے, لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. اگر یہ صرف مولوی ضیاء الرحمن کا کام نہیں ہے, یہ ہر اس بندے کا کام ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہوئے ان پر ایمان لایا ہے اور ان کی شریعت کو مان لیا ہے. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو حاضر ہے وہ غائب تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائے, جو سیکھ رہا ہے وہ ان تک پہنچائے جو یہاں سیکھنے کے لیے نہیں پہنچ سکتے. اپنے گھر والوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے چچاؤں کو, اپنے ماموں کو, اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو, پڑوسیوں کو, جہاں جہاں تک میری اور آپ کی رسائی ہے وہاں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ہمارے ذمہ کیا ہے, فرض ہے. فرض ہے, یاد رکھو یہ فرض ہے. خود بھی اس کے مطابق چلنا اور دوسروں تک بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نہیں فرماتے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو آدمی تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے.
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کو روکے. یہ دل میں اس برائی کو کیا سمجھے؟ برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو؟ تو دیکھیں گھر میں اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو ہم روک سکتے ہیں. خاص طور پر بیوی اور بیٹی کو تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، یعنی اس کو اس گناہ سے کیا کر لیں. اور بہن کو بھی کیا اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. آگ کی طرف جا رہے ہیں، آگ کی طرف جا رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے، بچہ سویا ہوا ہے، تو کیسے اس کو اٹھاتے ہیں؟ عائشہ جی کیسے اٹھاتے ہیں؟ اٹھو پتر، زلزلہ آ گئی، آگ لگ گئی ہے، اٹھو میرے مکھن، اٹھو چند مکھن، ایسے اٹھاتے ہیں؟ زبردست. کیسے اٹھائیں گے؟ اٹھا کے اس کو پیر پھینکیں گے، وہ اندر بھاگ رہے، پھر اٹھا کے اس کو. تو نماز کے لیے کیوں نہیں ایسے اٹھا رہے؟ نماز کے لیے اپنے بچوں کو ایسے کیوں نہیں اٹھاتے؟ جبکہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ کتنی عمر کے ہو جائیں؟ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کے. وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا بھی دو. تو یاری لیکن ہم اسکول کے لیے تو 3 سال کا بچہ اٹھا کر بھیج دیتے ہیں، نماز کے لیے 10 سال کا بچہ بھی ابھی کیا ہے؟ چھوٹا ہے. نماز کے لیے 10 سال کا بچہ بھی چھوٹا ہے، پڑھ لے، بڑی عمر پہ ہے. اسی عمر میں بچے کو نماز کی عادت پڑتی ہے، بڑے ہو کر نماز کی عادت نہیں پڑتی. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ